السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ کونور کو دیکھیں گے۔ وزیر عالم شاہ کا ایک سپاہی اس کو مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے غداری کی ہے، تم غدار ہو۔ کونور کہتا ہے مجھے کھولو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غداری کس نے کی اور کس نے نہیں۔ سپاہی کہتا ہے تم غدار ہو، تم نے باغی عثمان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا اور اسے خبریں دیتے ہو۔ کونور کہتا ہے نہیں، تم بیوقوف ہو، تم مجھے غدار سمجھتے ہو۔ سپاہی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کونور کے اتنی دیر میں ہاتھ کھلتے ہیں تو وہ اس کا گلا دبا دیتا اور کہتا ہے تم بیوقوف ہو، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم نے سچائی سے منہ موڑا اور اس سانپ وزیر کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ اسے بے ہوش کر کے کونور وہاں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب نے عالم شاہ کو پکڑ لیا ہوتا ہے اور عثمان عالم شاہ کو بہت زیادہ مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم نے میرے قبیلے کی خواتین کو اغوا کیا، تم نے میرے قبیلے پر ظلم ڈھایا، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے غداری کرنے کا کہا، تم نے میرے بیٹے ارحان کو اس کی ماں سے دور رکھا، تم ان سب چیزوں کا حساب دو گے عالم شاہ۔ ترغت کہتا ہے تم نے ماری کو اغوا کیا، تم نے کیا سمجھا تم اس حساب سے بچ جاؤ گے۔ اس سب کے بعد عالم شاہ کہتا ہے ہاں میں نے یہ سب کیا، لیکن میں اکیلا نہیں تھا عثمان، تمہارا بھائی ملوث تھا۔ عثمان کہتا ہے میرے بھائی کو تم نے دھوکہ دیا، تم نے میرے بھائی کو زہر دیا، اب اس نے یہ زہر نکال دیا ہے اور میں تمہیں تمہارے ہی زہر میں ڈبو کر مار ڈالوں گا عالم شاہ۔ اتنی دیر میں کونور بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور عالم شاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ عالم شاہ کونور کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تب عثمان کو سب سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس نے کونور کو اس طریقے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد سلوی خاتون ملہن کے خیمے میں آ جاتی ہے اور سامان رکھ کے کہتی ہے ملہن تمہارا وقت بھی قریب ہے، تم قبیلے میں سب سے بہترین تھی، تیز تران گھوڑے پر سوار ہوتی تھی، ہر چیز تمہارے لیے اچھی تھی، خیموں میں تم ہر چیز اچھی دیکھتی تھی اور اپنے پاؤں کو اس کی جگہ پر صاف کر دیتی اور کہتی ہے لیکن یہ سب بدل جائے گا، میں نے تمہارے سامنے جینا ختم کر دینا ہے، تم دیکھو گی کہ سردار کی بیٹی کون ہے، ملہن۔ اسے خیال آتا ہے کہ ایک آدمی جس کا نام بارگن ہوتا ہے وہ سلوی خاتون سے کہتا ہے تم ان جگہ پر جاؤ گی اور عثمان کے قبیلے کو دیکھو گی، عثمان کے قبیلے کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنا، اور سب سے اہم بات دشمن کون ہے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں جاننا ہے کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ سلوی کہتی ہے تم فکر نہ کرو، میں ہر چیز کو جان لوں گی اور تمہیں خبر بھیجوں گی۔ تو بارگن کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی بہت جلد آ جاؤں گا۔ اتنی دیر میں مالہن اندر آتی ہے تو سلوی اس سے مل کر اسے چیزوں کے بارے میں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ مالہن شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ بارگن کو دیکھیں گے جو کہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے عمر صاحب ہمارے چچا ہیں، ان کے لیے کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ بھی آئے تم اس کا دھیان رکھو گے، ان کے کھانے کی ہر ایک چیز اچھی ہونی چاہیے۔ اتنی دیر میں عمر صاحب آ جاتے ہیں تو بارگن نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے ہمیں انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ عمر صاحب سے گلے ملتا ہے بارگن تو عمر صاحب بہت خوش ہوتے ہیں۔ بارگن کہتا ہے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، چلے کھانا کھاتے ہیں چل کر۔ عثمان درخت کے ساتھ وزیر عالم شاہ کو باندھ دیتا اور کہتا ہے اب تم اپنی ہر ایک چیز کا حساب دو گے عالم شاہ، سب سے پہلے میں گہاتوں کو پکڑ لوں، پھر تم دونوں کے گلے میں کٹی رسی ڈالوں گا اور تمہارا کام تمام۔ یہ کہتے ہوئے عثمان وہاں سے چلتا ہے تو عالم شاہ کہتا ہے کونیا تم سے اس کا حساب لے گا عثمان، تم نے جو کیا کونیا کے وزیر کے ساتھ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انہیں لینے دو، پہلے گہاتوں کو پکڑنے دو، پھر میں انہیں بھی حساب دے دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس کے بعد عمر صاحب کو کھانے کے ٹیبل پر بٹھا دیا جاتا ہے اور بارگن ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ سرحدی زمینوں کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ عمر صاحب کہتے ہیں وہ زمینیں بہت اچھی ہیں اور عثمان صاحب دل سے ان کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر انصاف کرتے ہیں، ہر چیز اچھی ہے۔ قمر الابدال اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کے بم بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ گہاتوں کے منگولوں کو اس سے تباہ کر دیا جائے۔ پھر وہاں پر داؤد استاد بھی ہوتے ہیں اور تمام بم جب بن جاتے ہیں تو داؤد استاد کہتے ہیں جب ہم ان سب کو مار دیں گے تو بہت سے جنگجو سپاہی ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہم اپنی ریاست کو بڑھائیں گے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد سپاہی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تم جیسے جنگجو بھائی عطا کیے۔ بارگن کی باتیں بڑھ جاتی ہیں جب عمر صاحب کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عثمان صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا انصاف تم نے دیکھا ہی نہیں۔ بارگن کہتا ہے عثمان صاحب خواب کے دریا سے پانی پی رہے ہیں تو عمر صاحب انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہی سے بتاؤ عثمان صاحب نے کیا کیا؟ پھر سپاہی کہتا ہے عثمان صاحب نے ہماری سرحدی زمینوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، جو پانی وہ پیتے ہیں وہ حقیقت میں دریا کا ہے، وہ کوئی خواب نہیں ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں وہ قائد سپاہی ہے بارگن، اب دیکھو وہ کیا بیان کرتا ہے۔ عمر صاحب اپنا ہاتھ کھانے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو بارگن
غصے میں آ جاتا ہے۔ ادھر سے سلوی خاتون تمام خواتین کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں بالا خاتون اندر آتی ہے تو سلوی کہتی ہے بالا میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، میں تو دعا کرتی ہوں کہ تمہارے اور تمہارے خاندان کی اچھائی بیان ہو۔ اس کے بعد سلوی خاتون تمام خواتین سے بہت کچھ پوچھ رہی ہوتی ہے تاکہ مجھے انفارمیشن ملے۔ ادھر بارگن کو غصہ آتا ہے تو وہ عمر صاحب کے ہاتھ میں خنجر دے مارتا ہے اور کہتا ہے تمہارا انجام یہی ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنا ہوگا عمر صاحب۔ عمر صاحب کہتے ہیں میں تم جیسے خبیث سے نہیں ڈرتا، مجھے تو اس دن کی حیرت ہے جب ہم نے تمہیں اپنے خاندان میں شامل کیا۔ ادھر نکولا کوسس کے پاس آتا ہے اور اسے خوش آمدید کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری دوستی ہے کوشش۔ کوسس کہتا ہے میں پڑھ سکتا ہوں جو تمہارے ذہن میں ہیں، جو تمہارے چہرے میں ہیں نکولا، تم اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور رہی بات عثمان کی تو وہ بھی تم پر اتنا اعتبار کرتا ہے جتنا کہ تم اس پر کرتے ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی آ کر کے کہتا ہے عثمان صاحب آپ کو اپنے قبیلے میں بلا رہے ہیں اور نکولا کو بھی۔ نکولا کہتا ہے عثمان مجھے بلا رہا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، چلیں قبیلے میں چلتے ہیں۔ پیارے دوستو آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔